السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ میری ویڈیو مختلف مسائل پر ہے اور خاص طور پر ہماری جو قومی مسئلہ ہے اس پر ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور جس کو تھوڑا سا ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں۔ اس کو غدار وطن اور گستاخ رسول اور مشرک، پھر بدعتی، پھر کیا الفاظ ہم چھوٹی بات پر ہم القاب دیتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس ویڈیو کو میں پہلے ہی جواب دے دوں، میں بھائی کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میں ایک صحافی بننا چاہتا تھا، نہیں بنا، ٹیچر اور صحافی لیکن یہ یوٹیوب نے آسان نہیں کر دی۔ تو میں بھائی جس کی اچھی چیز ہے وہ اچھی بیان کروں گا، جس کی بری ہے وہ بری بیان کروں گا۔ نہ میں مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، نہ میرا تحریک انصاف سے ہے۔ ہاں، محبت مجھے جمعیت علماء اسلام سے ہے، لیکن ابھی تک میں نے پولیٹیکلی اس کی جو ہے نا ممبرشپ نہیں لی ہوئی، تو میں کسی بھی اس لحاظ سے کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں ہوں۔ سب سے پہلے تو میں جمعیت والوں کو کہوں گا کہ آپ عمران خان کی چھوٹی بات پہ تنقید کرتے ہو۔ آپ کو جنید صفدر کی شادی نظر نہیں آئی؟ کیا شرفاء کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا شرفاء کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں؟ اس پہ کوئی تنقید نہیں۔ پیسہ کہاں سے آیا، یہ وہ میں جمعیت کے کئی گروپوں میں کا ممبر ہوں، کسی میں کوئی تنقید نہیں آئی۔ یہ بات غلط ہے، آپ اس پہ بھی تنقید کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تحریک انصاف، میں جب عمران خان پہ تنقید کرتا تھا اور اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ کمنٹس جو آتے تھے مجھے، حالانکہ میں اس لیے نہیں تنقید کرتا تھا کہ میں اس کے مخالف ہوں، اس لیے تنقید کرتا تھا کہ ہمارے لیے وہ لاسٹ ہوپ ہے، اور تو سارے تحریک انصاف والے میرے خلاف ہو جاتے، یہ ہے وہ ہے فلاں۔ آج آپ خود ہار گئے، کیوں ہاری ہے؟ اب یہ نہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرا دیا۔ وجوہات ہیں، میں نے 4 وجوہات بتائی تھی۔ اب بھی کوئی جو پڑھا لکھا ہے، اکنامکس جانتا ہے، وہ ذرا اٹھا کے دیکھے، ہسٹری دیکھے۔ 4 چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں: امن و امان، کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور امن و امان، اس کے بعد روزگار، پھر تعلیم، پھر جو ہے میڈیکل جو انفراسٹرکچر ہے یہ، اور لا اینڈ آرڈر میں سب سے پہلے کیا۔ یہ 4 چیزیں اس وقت جن کی اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو ہمارے عمران خان صاحب اکثر اگزامپلز دیتے ہیں، ان میں یہ ہیومن انڈیکسز میں آتی ہیں۔ ایجوکیشن ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، بیسک انفراسٹرکچر ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں، یہ جو ہے نا آپ کسی بھی ملک کی ترقی کو معین کرتی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں عمران خان صاحب نہیں کر سکے۔ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہوتی، مہنگائی خود بخود کنٹرول ہو جاتی۔ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں، مہنگائی پاکستان کا پرابلم نہیں ہے۔ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ کے تاجر ججوں کے اور مجسٹریٹوں کے سیشن ججوں کے گھروں کے اخراجات اٹھانا بند نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز کے جو ایڈورٹائزمنٹ کے اخراجات ہیں وہ تاجر برداشت کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ کیونکہ ایم این اے، ایم پی ایز کہاں کوئی کام کریں گے جب ان کے گردانے ان کے تاجروں کے ہاتھ سے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ پرابلم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ابھی بھی آپ کے پاس 1.5 سال ہے، ایجوکیشن پہ زور دیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، پولیس اپنی ٹھیک کریں، اور جو ہے نا عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کریں۔ آپ کے ہر شعبے میں رشوت لی جا رہی ہے، اس کو صحیح کریں، اور جو چوتھا ہے وہ روڈ سیٹ کریں، روڈز بنائیں، اس پہ اخراجات کریں،
کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے کسی صحرائے گوبی میں اگر جو ہے وہ اچھا روڈ بنا دیا جائے موٹر وے کی طرح کا، تو میں وہاں بھی واشنگٹن آباد کر دوں گا۔ تو یہ روڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس وقت روڈز کی حالات بڑی خستہ ہے، اور اپنی تنظیم سازی پر ذرا غور کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔